10वें पारे की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ऐ रसूल, जो लोग सोना और चांदी जमा करके बैठ जाते हैं और उसको राह खुदा में नहीं निकालते, आप उनको बशारत दे दें दर्दनाक अजाब की। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व दूरुहुम। अल्लाह फरमाता उस दिन तपाए जाएंगे उनकी पेशानियां, उनकी पीठ को और उनके सामने वाले हिस्से को अल्लाह ताला आग से, जहन्नम की आग से उन्हें दागा जाएगा, दागने का हुक्म दिया जाएगा। ऐ मेरे अजीजों, माल अगर तुम्हारे पास आए तो उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में जरूर निकालो। कम से कम इतना तो सोचो कि ज़कात साल में एक बार, वो भी 2.5%, 2.5% निकालने का अल्लाह ने हुक्म दिया। 97.5 तुम अपने पास रखो, सिर्फ 2.5% अल्लाह की राह में दो। इस पर भी कुछ लोग आई काएं करते रहते हैं, ज़कात के लिए हीले बहाने करते रहते हैं। अरे मेरे ऊपर साल नहीं गुजरा, मेरे ऊपर कर्जा आया है। मैं समझता हूं तकरीबन आज का हर फर्द ज़कात देने के काबिल होगा, हर फर्द। मसला पूछते ही नहीं कोई ज़कात का मसला कम पूछते हैं लोग, सिर्फ इमाम साहब के लिए पूछने जरूर आते हैं। इमाम साहब की दाढ़ी ऐसी है, क्या मसला है इसका? हाँ, ये मसले हैं। तलाक के मसले पूछने आओगे, निकाह के मसले पूछने आओगे, ज़कात के क्यों नहीं आते? इसलिए कि माल निकालना पड़ता है। जिसको माल से मोहब्बत है उसके लिए दर्दनाक अजाब की बशारत है, इस माल में गर्क हो जाओगे। और याद रखो, मैं जो बात बता रहा हूं 97.5% तुम्हारे पास है। कहीं अगर अल्लाह ने यह हुक्म दिया होता 50% अपने पास रखना, 50 अल्लाह को दे देना, क्या हाल होता? फिर भी मुझे हैरत होती है जो गवर्नमेंट को 28% टैक्स भर सकते हैं, वो भी हर साल, और वैट के नाम पर, जीएसटी के नाम पर इतने सारे टैक्स अदा करने वाला मुसलमान 2.5% ज़कात की बात आती है तो फिर हीले बहाने करता है। याद रखना, इस वक्त शैतान दाखिल हो जाता है। मैं उन लोगों को भी देखा हूं जो क्लबों पर, सिनेमा पर अपने अय्याशियों के लिए लाखों खर्चा करते हैं, सफर पर जाकर के आए इधर से उधर, लेकिन साल में ज़कात की बात आई तो नहीं निकाला। कहा अगले साल देखेंगे, अगले साल देखेंगे। कुछ लोग ज़कात तो निकाल चुके लेकिन दबा करके बैठे हैं, धीरे धीरे देंगे अगले साल तक। ये भी वईद है। इस बीच में अगर तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हें बेज़कातियों में उठाया जाएगा। क़यामत के दिन अक्सर जहन्नम में लोग इसलिए होंगे, सूरह मुदस्सिर की आयत है, उनमें से अक्सर मुजरिमीन आपस में एक दूसरे को सवाल कर रहे होंगे, तुम क्यों आए जहन्नम में? वो दूसरे सब एक दूसरे को कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और किसी मिस्कीन को कभी खाना नहीं खिलाते थे। ज़कात नहीं देने वाले और नमाज नहीं पढ़ने वाले अक्सर जहन्नम में जा चुके होंगे। माल से इतनी लगाव न रखो कि ये तुम्हें गर्क कर दे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारी मिसाल दी। ये दुनिया की मिसाल ऐसी है कि जमीन पर शहद का एक कतरा गिरा हुआ था, एक चूंटी आई, तवज्जो है, एक चूंटी आई और दूर से चखा थोड़ा सा, और चूंटी की लालच ये है, मीठा कहीं पर भी दिखे वो दूर से भी सफर करके आ जाएगी। पता नहीं उसको कहां से बू आती है, लेकिन आती। शहद के कतरे को थोड़ा सा चूसा, फिर गई, थोड़ी देर के बाद वापस पलट आई, और थोड़ा लेट हो, फिर आई, फिर चूसा, फिर थोड़ी दूर गई, फिर पेट नहीं भरा शहद का और कतरा। उसने ये सोचा इधर से थोड़ा चखूं, इधर से थोड़ा चखूं। वो कतरे के चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा चखती रही, लेकिन हिर्स गई नहीं। फिर चूंटी ने ये सोचा ये साइड का मजा ऐसा है, मीठा है, बीच शहद के कतरे के अंदर पता नहीं और मजा होगा, तो वो शहद के उस कतरे के ऊपर चढ़ती है। शहद के अंदर चिपचिपाहट होती है, गम होता है, मालूम है आप सबको। ऊपर चढ़ करके सोची कि बीच का मजा लूं, लेकिन जब ऊपर गई तो उसके सारे पैर चिपक गए, हाथ और पैर चिपक गए, मुंह भी शहद के कतरे से चिपक गया, और वहां वो फड़फड़ाती रही। थोड़ी देर के बाद उसी शहद के कतरे में उसकी मौत हो गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही दुनियादार का हाल है। पहले सोचता है थोड़ा सा कमा लूं, फिर सोचता है इधर से कमा लूं, उधर से कमा लूं, उधर से ले लूं, सब जगह से कमाने के बाद फिर सोचता है वहां का हाल क्या होगा, बड़े बड़े लोग जहां बैठते हैं क्लबों में क्या चलता होगा, वहां बड़े बड़े पार्टियों में क्या चलता होगा, वहां घुस जाता है।
جب بیچ میں جاتا ہے تو اس کی موت آتی ہے، اسی دنیا میں وہ ڈوب کر فنا ہو جاتا ہے۔ اے مسلمان تم ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا غلبہ رکھو، اللہ اس دنیا کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مال آئے بہت اچھی بات ہے، لیکن عثمان ابن عفان جیسا آئے، ایک بار میں جو 1 ارب 16 کروڑ درہم کی جو ویلیو بتا رہا ہوں، وہ بھی اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اونٹوں کا بھی حساب نہیں ہوا، اونٹوں کا حساب ابھی نہیں ہوا ہے۔ 3000 اونٹ دیے، یہ ایک ہی بار نہیں، زندگی میں کئی مرتبہ دے چکے، کئی مرتبہ دے چکے۔ مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر، پانی کا کوئی کنواں میٹھا لوگوں کو میسر نہیں تھا، ایک تھا وہ یہودی کے پاس تھا، وہ پانی بیچتا تھا، پیسوں سے بیچتا تھا، اور اس کے لیے صحابہ کو دقت ہوتی تھی۔ حضور نے اعلان فرمایا ہے کوئی جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کرے۔ اس وقت بھی حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ عثمان ابن عفان آئے، اس یہودی سے ڈیلنگ کی، بیچتا ہے تو اس نے کہا نہیں بیچوں گا۔ وہ روز کے پیسے آ رہے تھے، روز کے پیسے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شراکت داری کی، پارٹنرشپ میں، کہا ایسا ہے میں بھی انویسٹ کرتا ہوں اس میں، ایک دن تو بیچ ایک دن میں بیچوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں 12,000 درہم ہے، ایک روایت میں 35,000 درہم، 35,000 درہم دے کر صرف پارٹنرشپ لی اس کنویں کی، کہ ایک دن یہودی بیچے گا پانی، ایک دن حضرت عثمان۔ لیکن اس کے ساتھ ڈیلنگ ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اپنی باری کے دن اعلان کر دیا پورے مدینے والے جسے جتنا پانی چاہے لے جا سکتا، فری میں، کوئی چارج نہیں، فری میں لے کر کے جاؤ۔ ہماری گورنمنٹ بھی ہم سے فری میں پانی نہیں دیتی، ٹیکس لے کر کے دیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفت میں مدینے والوں کو پانی دی۔ دوسرے دن یہودی مکھیاں مارتا بیٹھتا تھا، کون آئے گا پانی خریدنے، کون آئے گا؟ پہلے دن مفت میں مل رہا ہے، دوسرے دن پیسہ دے کر کون لے گا؟ نہیں آتے، کوئی نہیں آتے تھے۔ اس نے دیکھ لیا کہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑی ڈیلنگ کر لی، بہت بڑی ڈیلنگ کر لی، اور اس کے بعد آیا حضرت عثمان کو، ظاہر سے بات ہے 12,000 درہم میں پارٹنرشپ کیا تھا، تو یہ لالچ میں آیا کیا عثمان اب میں بیچ دیتا ہوں، باقی کا کنواں بھی تم ہی لے لو، جب تم کو بانٹنا ہی ہے تو لے لو۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، پارٹنرشپ ہی اچھی ہے، اب مجھے خریدنا نہیں ہے، ایک دن تو چلا ایک دن میں چلاؤں گا۔ بات یہاں تک آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرمایا، اور بہت مختصر سی قیمت اسے دے کر کے باقی پورا کنواں خرید لیا۔ خرید کر کے مالک بنے نہیں رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ کو گواہ بنا کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس کنویں کو وقف کیا بیر روما، اور وہ کنواں آج بھی مدینے میں موجود ہے، آج بھی میٹھے پانی کا وہ کنواں۔ اسی بغیچے میں ہم جاتے ہیں، الحمدللہ میلاد رسول بھی کرتے ہیں، بیر عثمان کے نام سے مدینے میں ایک پورا محلہ ہے، پورا محلہ ہے، وہ کنواں آج بھی موجود ہے، اور پانی ویسا ہی ہے، اس لیے کہ اس میں عثمان غنی کا اخلاص موجود ہے۔ عزیزان گرامی، اس کنویں کو مدینے والوں کے لیے وقف کیا۔ اتنا ہی نہیں، یہ سخاوت کو اگر کیلکولیشن میں بیٹھے ہیں آج کے زمانے میں، شاید دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی بھی کہیں کسی جگہ اتنا دان نہیں کیا ہوگا، اتنا ڈونیٹ نہیں کیا ہوگا، کسی کی چیریٹیبل ٹرسٹ ہوگی بھی، کھائے تو بہت ہوں گے لیکن دیے نہیں ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت صدیق اکبر کے زمانے میں مدینے والوں پر قحط پڑ گیا، مال نہیں تھا، دکانوں میں مال نہیں، مارکیٹ میں مال نہیں۔ اچانک ملک شام سے ایک قافلہ آیا۔ یہودی کیا کرتے تھے، کچھ منافق کیا کرتے تھے، مال باہر جا کر کے خرید لیتے تھے اور مسلمانوں کو ڈبل ٹبل یعنی پیسوں میں بیچتے تھے۔ آج بھی جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ قحط کے دنوں میں شکر کو اندر کر دیا، چاول کو دبا کر کے رکھ دیا، احتکار، یہ حرام ہے۔ جب سب دکانوں میں سے مال ختم ہو جائے تو 50 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچنے کے لیے نکالا۔ یہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ استحصال کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہوا کہ مال ختم ہو گیا تھا، قافلہ تجارت کا آیا تو جو پیسے والے لوگ تھے وہ صبح صبح قافلے کے پاس گئے مال خریدنے کے لیے، لیکن ان کو دھوکہ ہو گیا۔ اس سے دیکھا کہ رات کے وقت ہی کوئی تاجر پورے مال کو خرید کر جا چکا تھا،
وہ بڑے پریشان ہوئے، ملک شام والوں سے پوچھے قافلہ آیا، صبح بھی نہیں ہوئی، کس کے ہاتھ میں تم نے بیچ دیا؟ کہا کل رات عثمان غنی آئے تھے، سب خرید کے لے جا چکے، پوری تجارت کا قافلہ لے کر کے گئے۔ یہ سارے مالدار آئے دوڑے دوڑے کہ عثمان سے ڈیلنگ کر لیں گے، یقیناً وہ بھی نفع کے لیے کیے ہوں گے، بڑے تاجر آدمی۔ صبح آئے، حضرت عثمان غنی کے دولت قدے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ روایت میں ہی صرف چادر اپنے جسم پر ڈالے ہوئے تھے، ایک تہبند تھی۔ پوچھا کیوں آئے؟ کہا سنا ہے مال تجارت پورا تم نے لے لیا ہے، ایک کام کرو ہمارے ہاتھ میں بیچ دو، فائدہ رکھ کر کے بیچو۔ آپ نے کہا کتنا فائدہ دو گے، کتنا نفع دو گے؟ چلو بیچتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا اگر تم نے 10 میں لیا ہے تو ہم 11 میں لے لیں گے۔ کہا اور بڑھاؤ۔ کہا نہیں 12 دے دیں گے، 10 میں اگر تم نے خریدا ہے تو ہم 12 دے دیں گے۔ کہا اور بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا 13 لے لو۔ کہا نہیں اور 14 لے لو۔ کہا اور؟ کہا نہیں ہم 15 دے دیں گے، 10 میں تم نے خریدا ہے ہم 15 میں لے لیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا نہ، اتنا فائدے میں نہیں بیچوں گا، جاؤ اور سوچو۔ کہا پورے مدینے میں اتنے بڑے فائدے پر کون خریدے گا؟ تو حضرت عثمان کے بعد وہ آئے تھوڑی دیر کے بعد ڈبل میں خریدنے کے لیے، 10 میں لیو 20 میں دے دو، لاکھ میں خریدے ہوں گے 2 لاکھ میں ہم کو دے دینا۔ حضرت عثمان نے کہا اور بڑھاؤ، مجھے اور نفع چاہیے، میں اتنے میں نہیں بیچوں گا، اور نفع، اتنا بڑا میں انویسٹ کیا ہوں تو اور چاہیے۔ وہ سارے گھبرا گئے، عثمان کیسا تاجر ہے، اتنا بڑا نفع۔ حضرت عثمان کہنے لگے تم مجھ سے اتنے بڑے فائدے میں خرید رہے ہو، اتنا نفع دے کر خرید رہے ہو، کرو گے کیا؟ انہی مسلمانوں کے ہاتھ میں بیچو گے نا مدینے میں جا کر کے۔ کہا حضرت عثمان غنی نے جاؤ اور سوچ کر کے آؤ، کل آنا، مجھے یہ ڈبل بھی نہیں اور زیادہ بڑھ کر کے چاہیے۔ ایک روایت میں انہوں نے 5 گنا تک بڑھا دیا، حضرت عثمان بیچنے کو منع کی۔ دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صبح آئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ اعلان کیا اے صدیق اکبر، تجارت کے مال میں غلہ، اناج، ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ مسجد نبوی سے اعلان کر دیں مدینے میں جس کو ضرورت ہے سب وہ لے کر کے جا سکتا ہے، سب لے کر کے جائیں۔ شام تک وہ پورا مال تجارت مدینے والوں میں بٹ کر ختم بھی ہو چکا۔ میں نے تو آپ کو بتایا تھا 1000 درہم کا ہے نا، جنگ تبوک میں 1000 درہم دان کیے تھے نا، یہ جو مال انہوں نے خریدا تھا وہ تقریباً 70,000 درہم کا تھا، 70,000 درہم کا مال خریدا تھا، تقسیم کر دیا۔ اب وہ پریشان منافقین آئے، وہ یہودی تاجر عثمان بیچ آئے، ہم نے سنا ہے کہ تم کہا ہاں بیچ آئے، کتنے فائدے میں؟ ہم تو ڈبل دے رہے تھے، ٹرپل دے رہے تھے، 5 گنا زیادہ کر کے ہم دے رہے تھے، کتنے میں بیچ آئے؟ کہا تم سب کی حیثیت ہی نہیں تھی میرے مال کی خریدنے کی۔ کہا اس سے بڑھ کر کے کون تم سے خریدے گا؟ کہا میرا اللہ خریدے گا، میرا رب خریدے گا۔ کہا یہ بھی کیا بات ہوئی؟ کہا اے ظالموں، تم میرے مال کا ڈبل ٹرپل اور 4-5 گنا دینے کی بات کر رہے تھے، جبکہ میرا مولا مجھے 70 گنا زیادہ دے کر خریدا ہے۔